سادگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ مومن کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے۔ جس بندے کے اندر سادگی پائی جاتی ہو اس کے اوپر اللہ کا خاص فضل، خاص کرم اور اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس فیشن پرستی کے دور کے اندر، جدیدیت اور ماڈرن ازم کے دور کے اندر ہمیں بہت کم سادگی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر بندہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے، اپنا آپ بنوانا چاہتا ہے، اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے اور اپنی تعریف لوگوں سے سننا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سادگی جو ہے، سادگی کے اندر سکون ہوتا ہے، جبکہ فیشن پرستی کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سادگی اصل ہے، اور ہر وہ چیز جو اصل ہوتی ہے اس اصل چیز کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور جب اصل کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے، اصل کے اندر کوئی اور چیز شامل ہوتی ہے تو وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، وہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے، وہ بے چینی اور بے سکونی کا باعث ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہماری آنکھیں اوریجنل ہیں، اصل ہیں، یہ ہمارے دانت اصل ہیں، یہ ہمارے کان اصل ہیں۔ اب یہ جب تک یہ ہمارے دانت اصل ہیں، کان اصل ہیں، آنکھیں اصل ہیں، تب تک ہم بالکل پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان ہمارے دانتوں کے اندر چھوٹا سا کوئی ذرہ پھنس جائے، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی کھانے کا چھوٹا سا لقمے کا کوئی ٹکڑا، کوئی ذرہ رہ جائے تو دیکھیں کتنا بندہ بے چین ہو جاتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے۔ بندہ پھر تنگا لے کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک وہ چھوٹا سا ذرہ، اگرچہ وہ بالکل باریک سا ہو، دانت کے اندر جب تک ہے تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں آتا۔ ہم کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس کو نکالیں، اور کبھی کبھی وہ تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، دانتوں کے درد کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آنکھیں دیکھ لیں، آنکھیں اوریجنل ہیں، لیکن اس آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ مٹی کا چلا جائے، ریت کا چلا جائے، کوئی چھوٹا سا بال چلا جائے، کتنی بے چینی ہوتی ہے، کتنی بے قراری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو وہ چیز تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ آنکھ دکھنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھ کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ سرخ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اصل چیز میں جب کوئی اور چیز شامل ہوئی وہ تکلیف کا باعث بن گئی۔ اسی طرح کان دیکھ لیں، کان اوریجنل ہیں، لیکن کان کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز چلی جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جب تک کوئی چیز اصل ہو تب تک بندہ پرسکون رہتا ہے، لیکن جو ہی اصل کے اندر کوئی اور چیز شامل ہو جائے گی پھر آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی، پھر آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو سادگی ہے یہ سادگی اصل ہے۔ تو جب تک انسان سادہ رہتا ہے، سادگی میں زندگی بسر کرتا ہے، انسان بالکل پرسکون رہتا ہے، بالکل انسان چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان سادگی سے ہٹتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو تکلفات کے اندر پڑنا پڑتا ہے، پھر اس کو تصنعات کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان سادگی سے ہٹ کر تکلفات اور تصنعات کے اندر پڑتا ہے تو وہ تکلفات اور تصنعات کی وجہ سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زندگی بالکل سادہ تھی، بالکل سادہ تھی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حضور کے پاس تھا کچھ نہیں تب سادہ تھے، نہیں، میرے آقا حضور نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح خزائن السماء والارض، فرما کائنات والو، اس زمین کے اندر، اس آسمانوں کے اندر جتنے بھی اللہ کے خزانے ہیں، اللہ نے ہر خزانے کی چابیاں مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور کے پاس تھا کچھ نہیں تب زندگی سادہ تھی۔ حضور کو اللہ نے کائنات کی ہر چیز، ہر خزانے کی چابی عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح میرے آقا حضور کی بارگاہ میں رب کے فرشتے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، یہ جو مکہ کے دائیں بائیں اطراف اور اکناف میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، یا رسول اللہ ہم ان کو آپ کے لیے سونا اور چاندی بنا دیں۔ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا جواب کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے عرض کی بارگاہ خداوندی میں، یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں گریہ زاری کرتا رہوں۔
یعنی میرے آقا حضور کے پاس تھا سب کچھ، اللہ نے ہر آفر دی تھی، اللہ نے مکمل اختیار دیا تھا، اتھارٹی دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا حضور نے نہ سونے کو پسند کیا، نہ چاندی کو پسند کیا، نہ فیشن پرستی کو پسند کیا، نہ جدیدیت کو پسند کیا، نہ ماڈرن ازم کو پسند کیا۔ میرے آقا حضور نے ہر چیز کو ٹھوکر مار دی۔ میرے آقا حضور نے اگر پسند کیا ہے تو صرف اور صرف سادگی کو پسند کیا ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا الفقر فخری، مجھے فقر کے اوپر فخر ہے۔ میرے آقا حضور نے ہمیشہ سادگی کو پسند کیا ہے۔ آپ حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضور کا لباس تھا تو وہ سادہ تھا، حضور کا مکان تھا تو وہ سادہ تھا، حضور کا بستر تھا تو وہ سادہ تھا، حضور کی خوراک تھی تو وہ سادہ تھی، حضور کے گھر کے اندر معمولات تھے وہ بالکل سادہ تھے۔ صحابہ کی محفل میں حضور ہوتے تھے، حضور کی زندگی سادہ ہوتی تھی، حضور سفر میں ہوتے تھے تو بھی حضور کی زندگی سادہ ہوتی تھی، حضور کسی بڑے فنکشن کے اندر ہوتے تب بھی حضور کی زندگی سادہ ہوتی تھی۔ آپ آقا حضور کے لباس کی بات کریں تو میرے آقا حضور کا لباس بالکل سمپل سادہ سا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لباس پیش کیا، جس لباس کے اندر ایک موٹی قمیض تھی موٹے کپڑے کی اور ایک موٹی ازار تھی۔ سیدہ عائشہ نے وہ یہ پیش کی جناب ابو بردہ کو اور عرض کی اے ابو بردہ یہ وہ لباس ہے جو میرے آقا حضور نے زیب تن فرمایا تھا، اور یہی وہ لباس ہے جس کے اندر میرے آقا حضور نے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل لباس سادہ تھا، اور حتیٰ کہ میرے آقا حضور کے لباس پر کئی پیبند لگے ہوتے تھے۔ میرے آقا حضور نے عمدہ لباس کو پسند نہیں کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک دن ایک صحابی نے عمدہ قیمتی اور خوبصورت ترین قسم کا لباس پیش کیا۔ میرے آقا حضور نے بطور تحفہ چونکہ صحابی نے پیش کیا تھا، حضور نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ تحفہ قبول کرنا بھی میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی سنت ہے، اور میرے آقا حضور نے فرمایا جب کوئی تمہیں تحفہ پیش کرے تو قبول کر لیا کر۔ تو بطور تحفہ صحابی نے وہ عمدہ لباس پیش کیا، میرے آقا حضور نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ میرے آقا حضور نے زیب تن فرمایا، اور زیب تن کر کے میرے آقا حضور نے ایک نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد میرے آقا حضور نے وہ لباس اتارا اور اپنا سادہ لباس میرے آقا حضور نے دوبارہ سے زیب تن فرما دیا، اور میرے آقا حضور نے یہ کہتے ہوئے وہ لباس اس صحابی کو واپس کر دیا، فرمایا اس لباس نے میری نماز کے اندر خلل ڈال دیا ہے، اس لباس کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل واقع ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ لباس عمدہ تھا، جبکہ میرے آقا حضور سادگی کو پسند کرتے تھے۔ جب سادگی کے اندر کوئی اور چیز آئی تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اگر بستر کی بات کروں تو میرے آقا حضور کا بستر بھی بالکل سمپل سادہ تھا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ اس چٹائی کے نشانات میرے آقا حضور کے وجود اطہر کے اوپر پڑے ہوئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے یہ کیفیت دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، چونکہ حضور کے غلام تھے، صحابی تھے حضور کے۔ فرماتے یہ کیفیت دیکھ کے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں آپ کے لیے نرم چٹائی کا بندوبست کروں، نرم و نازک بستر کا بندوبست کروں۔ سنو میرے آقا حضور کا جواب کیا تھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو موسم گرما میں کسی مقام کی طرف منزل کی طرف سفر کر رہا ہو، اور دوران سفر تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ لمحے کے لیے وہ درخت کے سائے میں آرام کرے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میری مثال اور دنیا کی مثال ایسے ہے۔ یعنی میرے آقا حضور نے اس فیشن پرستی کو، جدیدیت کو، ماڈرنزم کو میرے آقا حضور نے پسند نہیں کیا، حالانکہ سب کچھ تھا۔ اگر آقا حضور چاہتے، محبوب کائنات تھے، محبوب رب العالمین تھے، اگر چاہتے تو آسمان سے جوڑے بھی آ سکتے تھے، بستر بھی آ سکتا تھا، طرح طرح کی نعمتیں آ سکتی تھی۔ رب اگر اپنے محبوب کی خاطر یہ کائنات بنا سکتا تھا، محبوب کو دنیا کی ریل پیل، دنیا کی فراوانی، مال و اسباب کی فراوانی پیش کر دیتا، عطا کر دیتا۔ اور اگر حضور چاہتے تو بس ایک اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ صحابہ تو ہر وقت منتظر رہتے تھے کوئی خدمت کا موقع مل جائے، ہم حضور کی خدمت کریں۔ صحابہ تو حضور کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اگر حضور ایک اشارہ کرتے تو ہر چیز کی ریل پیل ہو جاتی تھی۔ صحابہ میں امیر صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے تاجر بھی تھے، مالدار صحابہ بھی تھے، لیکن میرے آقا حضور نے کسی چیز کو پسند نہیں کی۔ میرے آقا حضور نے بالکل سادگی کو پسند کیا، نہ وی آئی پی بستر پسند کیا، نہ وی آئی پی عمدہ لباس پسند کیا، نہ وی آئی پی مکان پسند کیا، نہ ہی بہت زیادہ مال و دولت کو پسند کیا، بلکہ میرے آقا حضور نے صرف اور صرف سادگی کو پسند کی۔ اور یہی معیار میرے آقا حضور کے صحابہ کا بھی تھا۔ جناب عثمان غنی کے لباس کی بات کروں، فاروق اعظم کے لباس کی بات کروں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، اور یہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کے روب اور دبدبہ سے ایران کیسر و کسرا کے اندر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا، عالم کفر جن کے نام سے کانپتا تھا، اور جن کے نام سن کے
شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، جس رستے سے جس راہ سے جناب فاروق اعظم گزرتے تھے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے دور بھاگ جایا کرتا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا ہے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو آپ کے لباس کے اوپر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ اور جناب حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جناب فاروق اعظم کو اس کیفیت کے اندر دیکھا، جو قمیص آپ نے زیب تن فرمائی تھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، فرماتے ہیں آپ کی اس قمیص میں کرتے میں آپ کے 2 کندھوں کے درمیان 4 پیبند لگے ہوئے تھے۔ آج ہمارا معیار تو بالکل مختلف ہے، گھر سے باہر قدم رکھنے کی دیر ہے وی آئی پی لباس زیب تن ہوتا ہے۔ آج ہر بندے کے پاس 10 12 14 سوٹ ضرور ہوں گے، اور عورتوں کی اگر بات کرو تو گھر میں لباس رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، الماریاں بھری ہیں، بکسے بھرے ہیں، لیکن پھر بھی یہی ہمیشہ زبان کے اوپر ہوتا ہے بھائی پہننے کے لیے لباس ہی نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، کوئی اور دوپٹہ نہیں ہے سر پہ رکھنے کے لیے، حالانکہ سب کچھ ہے، لیکن ناشکری اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی چیز کی قدر و قیمت ہی ہماری نظر میں نہیں ہے۔ آج دیکھ لینا، منگنی کا فنکشن ہوگا تو لباس اور ہوگا، شادی کا فنکشن ولیمے کی بات ہوگی تو ولیمے کے لیے لباس اور ہوگا، اسی طرح مہندی کی رسم ہوگی تو لباس اور ہوگا، ماتم میں جانا ہوگا تو لباس اور ہوگا، دعوت پہ جانا ہوگا تو لباس اور ہوگا، کسی اور فنکشن میں جانا ہوگا تو لباس اور ہوگا۔ اور حتیٰ کہ خواتین کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، ایک لباس اگر ایک شادی میں پہن لیا دوبارہ کسی شادی میں نہیں پہنے گی، کہیں گی فلاں شادی میں پہنا تھا، اگر دوبارہ دوسری شادی میں پہن کے جاؤں گی تو لوگ کہیں گے، عورتیں کہیں گی اس کے بعد لباس ہی ہے کہ بار بار وہی پہن کے آتی ہے، لہٰذا میں دوبارہ نہیں پہن سکتی۔ یہ فیشن پرستی ہے، یہ جدیدیت ہے، یہ جدیدیت ہے، فیشن پرستی ہے، جس کو میرے آقا حضور نے پسند نہیں کی ہے۔ حالانکہ میرے آقا حضور چاہتے تو کئی لباس بنوا سکتے تھے، صحابہ بطور تحفہ حضور کو درجنوں لباس پیش کر دیتے تھے، لیکن میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے لباس کی کثرت نہیں کہ اختیار کی ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بالکل سادگی کے ساتھ زندگی کو بسر کیا ہے۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر کروں، جناب صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا تھا، لیکن جب آقا حضور سرکار مدینہ نے اعلان کیا چندے کے لیے ایک جنگ کے موقع پر، تو جناب صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کر دیا، حتیٰ کہ تن پہ جو لباس تھا صدیق اکبر نے وہ بھی رائے خدا کے اندر پیش کر دیا۔ گھر میں ایک جھاڑو اور ایک سوئی تک بھی کوئی چیز صدیق اکبر نے نہیں رکھی ہے، اور پھر انداز کیا جناب صدیق اکبر کا، سب کچھ رائے خدا میں حضور کے قدموں پہ پیش کیا، اور خود جناب صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا لباس جناب صدیق اکبر نے پہن لیا، اور جو بٹن ہے بٹن کی جگہ آپ نے کانٹے لگا دیے، کانٹے لگا دیے، یہ صدیق اکبر کا انداز تھا۔ اسی اسنا میں میرے آقا حضور کی بارگاہ میں جناب جبرائیل امی آئے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دیکھا کہ آج فرشتوں کے سردار نوری مخلوق جناب جبرائیل امی، ان کے وجود کے اوپر بھی، ان کے جسم کے اوپر بھی ٹاٹ کا لباس ہے، بوریے کا لباس ہے، اور جس کے اوپر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا حضور نے جبرائیل امی کی یہ کیفیت دیکھی، آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کیفیت کیسی ہے، یہ لباس کیسا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج آپ کے یار غار نے، آپ کے غلام صدیق اکبر نے آج سارا مال رائے خدا میں پیش کیا ہے، اور خود ایک ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہنا ہے۔ یا رسول اللہ، صدیق کی یہ ادا، ان کا یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج عرش کے اوپر جتنے فرشتے تھے، ہر فرشتے نے صدیق کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آج ہر فرشتے نے یہی ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ شان ہے، یہ کمال ملا ہے، کس کی وجہ سے؟ سادگی کی وجہ سے۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زندگی سادہ، حضور کے صحابہ کی زندگی سادہ، فاروق اعظم صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابہ تک ہر صحابی نے اپنی ظاہری زندگی کو سادگی کے ساتھ بسر کیا ہے۔ صحابیات کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بالکل سمپل اور سادہ زندگی ہے، لباس بھی سادہ ہے، خوراک بھی سادہ ہے۔ اگر حضور کی خوراک کی بات کروں تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جب خوراک، کوئی غذا، کوئی کھانا پیش کیا جاتا، اگر حضور کو پسند ہوتا تو حضور تناول فرما لیتے، حضور نوش فرما لیتے تھے، اور اگر حضور کو کوئی چیز پسند نہ آتی چند لقمے کھا کے حضور چھوڑ دیتے تھے، لیکن حضور کبھی کھانے میں سے عیب نہیں نکالتے تھے۔ آج ہمارا معیار تو یہ ہے کہ کھانا وی آئی پی اسٹینڈرڈ کا بنا ہو، لیکن پھر بھی ہم عیب نکالتے ہوئے نہیں چھوڑتے۔ کسی کی دعوت پہ جائیں گے، یہ نہیں خیال کریں گے کہ کتنی مشکل سے اس نے ہمارے لیے دعوت کا اہتمام کیا، شاید ہو سکتا
ہے اس نے قرض ادھار کر کے ہمارے لیے دعوت تیار کی ہو، لیکن پھر بھی ہم جب کھا کے آئیں گے پیٹ بھر کے کھائیں گے، ایک ذرا بھر بھی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، لیکن آتے ہوئے پھر بھی اس میں سے عیب بھی نکالیں گے، کھانا صحیح نہیں تھا، ٹھنڈا تھا، اس کے اندر مرچ زیادہ تھی، اس کے اندر نمک کم تھا، یعنی ہم عیب نکالیں گے۔ لیکن میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زندگی یہ ہے، میرے آقا حضور کا انداز یہ ہے کہ کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے، پسند نہ ہوتا تو حضور چھوڑ دیتے تھے، میرے آقا حضور عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس نے تو 2 جملوں کے اندر حضور کی سادگی کو بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں حضور کی زندگی اتنی سادہ تھی، سادگی کا معیار یہ تھا کہ حضور کو پہننے کے لیے جو چیز پیش کی جاتی حضور پہن لیا کرتے تھے، کھانے کے لیے جو چیز حضور کو پیش کرتی حضور کھا لیا کرتے تھے، جو چیز پیش کی جاتی حضور کھا لیا کرتے تھے۔ آپ حضور کی ساری زندگی کو، ساری سوانح حیات کو، ساری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو حضور کی زندگی میں یہ چیز تو ملے گی کہ حضور کو کدو کھانا پسند تھے، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ فلاں سبزی ناپسند تھی، فلاں فروٹ ناپسند تھا۔ یہ تو ملے گا کہ حضور کو زمین کے اوپر سونا پسند ہے، یہ نہیں ملے گا کہ حضور کو چارپائی کے اوپر سونا ناپسند ہے۔ یہ تو ملے گا کہ حضور کو کھجور پسند تھی، یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ حضور کو فلاں چیز ناپسند تھی۔ یہ تو ملے گا کہ حضور کو دودھ پسند تھا، یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ سادہ پانی یا دیگر مشروبات ناپسند تھے۔ ہمارے تو پسند ناپسند ہے، ہمارا تو معیار ہے، ہمارا تو نخرہ ہے، لیکن حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ناپسند نہیں کیا۔ پھر آقا حضور کے اگر معمولات کو دیکھیں، گھر کے اندر بھی حضور کی زندگی سادہ تھی۔ حضور کے ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی۔ کتنی تعداد؟ 11 تعداد تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے آقا حضور سرکار مدینہ گھر میں بالکل سادہ زندگی بسر کرتے، اور حتیٰ کہ گھر کے کام کاج بھی حضور اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ آج ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے لیکن پورا آرڈر چلتا ہے، پوری دہشت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ سارا کام اس کی ڈیوٹی ہے، کپڑے بھی اس نے دھونے ہیں، کھانا بھی اس نے پکانا ہے، صفائی بھی اس نے کرنی ہے، بچوں کو بھی اس نے پالنا ہے، تمام کام اس نے کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے ٹیبل کے اوپر آگے کھانا بھی لگانا ہے، پانی بھی بستر کے اوپر آ کر لا کر پیش کرنا ہے۔ اگر ایک لمحے کوتاہی ہوگی تو پھر بیگم کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا حضور کی زندگی کیا ہے؟ 11 ازواج مطہرات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا حضور گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر جھاڑو بھی آقا حضور لگا دیا کرتے تھے، برتن دھوتے ہوئے بھی میرے آقا حضور آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے ایک دن میرے آقا حضور باہر سے آئے، میرے آقا نے فرمایا ہے عائشہ کھانا تیار کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کنیز ہے، آٹا گوند رہی ہے، آٹا گوند لے تو میں کھانا پکا دوں گی۔ آقا حضور سرکار مدینہ اندر گئے تو دیکھا کنیز نہیں ہے، پتہ چلا وہ تو چلی گئی ہے کسی کام کے سلسلے میں، بیمار تھی یا کسی کام کی وجہ سے چلی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی آقا حضور خود کے اندر جا کر آٹا لیا، آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا عائشہ آٹا میں نے گوند دیا، اب تم آ کے روٹیاں پکا دو۔ یہ میرے آقا حضور کی زندگی ہے، یعنی گھر کے اندر بالکل سمپل سادہ۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی حضور کپڑے اگر پھٹ جاتے خود سلائی کرتے، جوتے پھٹ جاتے خود سلائی کرتے، گھر کے اندر جھاڑو بھی دے دیتے، آٹا بھی گوند دیتے، یعنی گھر کے کام کاج میں حضور اپنی ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے، ہاتھ بٹھاتے تھے، بلکہ آقا حضور اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زندگی ہے۔ پھر حضور گھر سے باہر چلتے تھے، آقا حضور کی سادگی کا معیار کیا ہوتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور جب صحابہ کے ساتھ سفر کرتے تھے، چلتے تھے، تو آقا حضور سرکار مدینہ صحابہ سے آگے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آگے چلوں اور صحابہ میرے پیچھے چلیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں صحابہ تم بھی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ اور آج معیار کیا ہے؟ میں کہوں گا میں امام ہوں، میں آگے چلوں گا، مقتدی پیچھے چلیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ امام ہے، یہ مقتدی ہیں۔ پیر صاحب ہیں، ان کا بھی معیار مزاج یہ ہوگا کہ میں آگے چلوں، مرید ہاتھ باندھ کے پیچھے چلیں تاکہ پتہ چل جائے یہ پیر صاحب ہیں، یہ مرید صاحب ہیں۔ استاد کا بھی مزاج یہ ہوگا میں آگے چلوں، شاگرد ہاتھ باندھ کے پیچھے چلیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ استاد ہے، یہ شاگرد ہیں۔ آج یہ ہمارا معیار ہے، لیکن میرے آقا حضور کی سیرت کیا ہے کہ حضور جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، یہ آقا حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آگے چلوں، بلکہ میرے آقا حضور اتنے سادہ تھے، میرے آقا حضور صحابہ کے بیچ چلتے تھے۔ آقا فرماتے صحابہ میرے ساتھ ساتھ چلو، میرے آقا حضور ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر چلتے تھے۔ اور پھر یہی تربیت ہے حضور کے صحابہ کی۔ پھر صحابہ کرام کا مزاج دیکھیے، جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں، شام کا سفر کر رہے ہیں، لیکن سفر کے لیے امیر المؤمنین ہے، ساتھ ایک غلام ہے اور ایک سواری ہے۔ اب ایک سواری پہ شام تک کا سفر کرنا ہے مدینے سے، تو جناب فاروق اعظم نے پھر اصول کیا بنایا؟ آپ نے باری باری اس سواری کے اوپر سواری کی ہے۔ کبھی آپ سوار ہوتے غلام پیدل چلتا، پھر غلام سوار ہوتا آپ پیدل چلتے، اسی طرح آپ نے پورا سفر طے کیا، حتیٰ کہ جب آپ منزل کے قریب پہنچے اب باری غلام کی تھی، غلام سواری کے اوپر تھا، آقا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیدل چل رہے تھے۔ غلام نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ آقا اب منزل مقصود آنے والی ہے، آگے لوگ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے، آپ پیدل چل
چل رہے ہوں گے، میں سواری پہ سوار ہوں گا، یہ بات بڑی معجوب ہے۔ فرمایا نہیں، باری تمہاری ہے، حق تمہارا ہے، اب میں پیدل چلوں گا، تم سواری پہ سوار ہو کے جاؤ گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے بادشاہی نظام اور ہوتا ہے، خلافت کا نظام اور ہوتا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو حضور کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کا حق مارتے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا کرتے ہیں۔ اللہ پر یہ انداز تھا حضور کا اور حضور کے صحابہ کا۔ تو حضور کی زندگی بالکل سمپل، بالکل سادہ۔ اسی طرح آپ عثمان غنی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، فاروق اعظم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، باقی جناب صدیق اکبر، جناب مولا علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، دیگر صحابہ و صحابیات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بالکل نارمل، بالکل سمپل، بالکل سادہ ہے۔ تو اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں، فیشن پرستی کو چھوڑیں، ماڈرنزم کو چھوڑیں، جدیدیت کو چھوڑیں، سادگی کی طرف آئیں۔ جتنا سادگی کے اندر سکون ہے اتنا فیشن پرستی کے اندر سکون نہیں ہے، جتنا سادگی کے اندر سکون ہے اتنا ماڈرنزم کے اندر سکون نہیں ہے۔ اس لیے سادگی کے اندر آئیں، سادگی کے اندر سکون ہے، سادگی کے اندر چین ہے، سادگی کے اندر قرار ہے۔ جتنی سادگی آئے گی اتنی ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، اور حضور کی سنت، حضور کے صحابہ کی سنت کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی، آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہوگی۔